رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوگا اپنے پاؤں میں دیکھ، جب پاؤں میں دیکھیں گے کہ ان کے والد کی صورت رب کریم انسان سے تبدیل کریں گے جانور کے اندر، ثم طرح فی النار، کا انہی کے سامنے گھسیٹ کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ابراہیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بزرگی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق اور مالک ہے۔ کروڑوں درود سید المرسلین رحمت للعالمین، ساقی کوثر اور خیر الورا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین اکرام، قرآن مجید کی سورۃ کہف کی آخری آیات میں نے تلاوت کی۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو اس بات کی امید ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، پھر اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے، پھر اسے چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ ایک لحاظ سے آپ سمجھیں کہ تنبیہ ہے کہ اگر آپ کو واقعی اللہ کی ذات پر، قیامت پر، حساب و کتاب پر یقین ہے، جنت اور جہنم کا عقیدہ تمہارا برقرار ہے، دو باتوں کا خیال رکھنا خاص کر کے۔ ایک تو میرے پاس مشرک ہو کر مت آنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اعمال لے کے آنا، اچھے اعمال۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس اعمال نیک نہ ہو یا کم پڑ جائیں، پریشانی ہو جائے گی تمہیں۔ اور پریشانی بھی ایسی کہ تمہیں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسی بھی پریشانی ہوتی ہے۔ صحیح مشہور حدیث ہے کہ ایک بندہ جس کا حساب ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، معلوم ہوا کہ اس بندے کو جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی چاہیے، نیکیاں نہیں، ایک نیکی۔ اور فرمائیں گے بندہ جا کسی سے لے آ، بندہ بھی سوچتا ہوگا کہ ایک نیکی کا مسئلہ ہے، نیکیاں تو نہیں، ایک نیکی ہر آدمی دے دے گا۔ جس سے بھی مانگے گا اس سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ بھی میرا حساب نہیں ہوا، اگر میری کم پڑ جائے تو میں کہاں جاؤں گا؟ نہیں، بندہ ہے تو اس کا باپ بھی ہوگا، اس کی ماں بھی ہوگی، اگر خاندان ہے، دوست ہیں، احباب ہے، بندہ جو ہوا۔ اللہ نے سچ فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہا کہ وہ دن آنے والا ہے کہ جب انسان سے اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کی بیوی، اس کے بچے سارے تو بھاگ جائیں گے،
کوئی بھی اس کے قریب نہیں ہوگا. ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو میرے رب نے مجھے اور آپ کو حکم کیا کہ بات یہ کہ اگر واقعی تمہارا قیامت پر یقین ہے تو نیکیاں لے کر آنا، اچھے کام لے کر آنا. مشرک ہو کر مت آنا میرے پاس. کیوں؟ کتنی بڑی کیوں نہ سفارش ہو تمہارے پاس، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے، یہ میرا وعدہ ہے کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوگی. مشہور حدیث سے کئی دفعہ سن چکے صحیح بخاری کے حوالے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن برپا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام ان کے والد کی ملاقات ہوگی. عرض کرے گا ابراہیم بیٹے مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لو. بڑی انکساری کے ساتھ کہہ رہا ہے. دنیا میں کیا تھا؟ ذرا سورۃ مریم کھول کر دیکھیے. ابراہیم علیہ السلام کتنی محبت سے اسے سمجھا رہے ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا. اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے ابراہیم کا ذکر بیان کر لوگوں کے سامنے. میرا سچا نبی تھا. سچ اپنے باپ سے کرے کہ او میرے ابا آپ کیوں ان کی عبادت کرتے، نہ دیکھتے نہ سنتے نہ تمہارے کسی کام آتے. ابا جی ایسے مولا کریم کو آپ نے چھوڑ رکھا ہے جو ہر وقت سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، مسئلے کا حل بھی اس کے پاس ہے. اب ایسے رب کو چھوڑ کر ایسوں کے پیچھے کیوں پڑے ہیں کہ جن کو اپنا بھی کوئی اختیار نہیں ہے؟ کیا جواب دے رہے ہیں؟ ابا کتنا سخت ہے اپنے مذہب کے اندر. قال راغب انت عالیتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وحجرنی ملیا. ابراہیم میرے خداؤں سے منہ موڑ رہے ہو، اگر آپ باز نہیں آئے تو میں آپ کو سنسار کرا دوں گا یا وقتی طور اپنے گھر سے نکال دوں گا. کتنا سخت ہے کہ ابراہیم اگر میرے خداؤں کو آپ نے آج کے بعد کچھ بھی کہا نا، لوگوں سے کہہ کے پتھر لگواؤں گا، یعنی رجم کرا دوں گا، سنسار کرا دوں گا، یا اگر یہ کام نہ کر سکا تو تجھے گھر سے نکال دوں گا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا زیادہ تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی چلا جاتا ہوں. یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے. یہی باپ آج ان کے ساری کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم بیٹا مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لو. اور میرے رب آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے اللہ تخزنی یوم یبعثون، کہ مجھے جزا کے اندر رسوا نہیں کرو گے. لوگ کیا کہیں گے کہ ابراہیم نام دیکھو جس کا آج بھی تم نماز کے اندر درود ابراہیم پڑھتے ہو، جن کا آج بھی ذکر ہے، جد انبیاء ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. بتائیے ان کے والد کا مسئلہ ہے، کسی مرید کا نہیں. میرے باپ کا معاملہ ہے. ابراہیم میں نے وعدہ کیا ہے کہ کافر جنت میں نہیں جائے گا. ایک جگہ فرمایا کہ مشرک جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کی آیات کا انکار کرنے والا، تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. کائن کو جنت میں لے جانا ہے. ایک میری شرط ہے، پوری کر لو. اگر یہ شرط پوری ہو جائے تو جنت میں چلے جائیں گے. حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، کہا کہ اگر سوئی کے سوراخ سے اونٹ گزر سکتا ہے تو یہ بھی جنت میں جا سکتے ہیں. ممکن نہیں ہے، یہ بات ممکن نہیں ہے. ابراہیم آپ سے وعدہ کیا تھا، میں نے دنیا سے بھی وعدہ کیا ہوا ہے. ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہا کہ اللہ ہر اس بندے کو معاف نہیں کرے گا جو شرک میں مر چکا، کہا اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دوں. یہ میرا وعدہ ہے، یہ میرا آفاقی الہامی اور آخری کتاب میں نے دنیا کے سامنے وعدہ کیا ہوا ہے کہ بندہ مشرک ہو کر آیا ہے، کافر ہو کر آیا ہے، اور وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو میں نے اسے معاف نہیں کرنا. ابراہیم آپ سے وعدہ یہ تھا کہ آپ کی عزت بحال کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوگا اپنے پاؤں میں دیکھ، جب پاؤں میں دیکھیں گے کہ ان کے والد کی صورت رب کریم انسان سے تبدیل کریں گے جانور کے اندر، ثم طرح فی النار، کا انہی کے سامنے گھسیٹ کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام مشرک باپ کو نہیں چھڑا سکے.
اس لیے کیا فرمایا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہ جس بندے کو اس بات کا یقین ہے کہ رب سے ملاقات ہوگی، کہا کہ نیک اعمال ضرور کر کے آنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، مشرک ہو کر مت آنا۔ نیک اعمال آج ہیں ہمارے پلے، ہیں ہم نیک اعمال کے قریب؟ نیک اعمال کتنے ہیں؟ آج اس کا احساس نہیں ہے کہ نیک اعمال کیا ہیں، اس وقت احساس ہوگا جب ہاتھ سے چیز نکل چکی ہوگی۔ کیا فرمایا میرے رب نے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ خرچ کرو میری راہ میں اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے موت کا وقت آ جائے۔ وہ کب خرچ کرنا ہے بھائی؟ کہتے ہم تو مرنے کے بعد کرتے ہیں، لوگ دیکھیں گے باپ علی کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ ہاں تو یہ ہے نا کہ بندہ مرا نہیں ہے، دیکھے پہلے پوچھ گئی، میں نے کہا اس کو مرنے تو دو، اتنی میں جلدی کیا ہے کھانے کی تمہیں؟ سورت منافقون میں رب فرماتے ہیں مجھے آپ کو آرڈر دے رہے ہیں کہ خرچ کرو میری راہ میں اس سے قبل کہ تمہاری موت آ جائے، مرنے سے پہلے میری راہ میں خرچ کرو۔ جامع ترمذی کی روایت اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کی اولاد کہتا میرا مال میرا مال میرا مال، اس مال کے پیچھے مولوی بھی تو ہے، عام بھی ہے، خاص بھی ہے، مال آنا چاہیے۔ کہا کہ یہ مال آپ بتاؤں کہ تجھے تیرا مال کیا ہے؟ کھا کے تو نے ہضم کر لیا، نئے کپڑے پہن کے تو نے بوسیدہ کر دیے، پرانے کر دیے، اپنے ہاتھ سے جو تو نے بھیجا ہے تیرا مال ہے، تیرے مرنے کے بعد تیرا مال نہیں۔ قرآن کھولو، تو مولوی صاحب کھولو، آپ تو نہیں کھولتے نا قرآن میں، کہو نہیں یہ ٹھیکہ مولوی صاحب کو دیا ہوا ہے، کیونکہ قبر میں بھی مولوی صاحب چلیں گے نا ساتھ میں۔ اور جس کے لیے کروڑوں روپیہ چھوڑ کے مرے ہو، وہ تمہارا بچہ تیرے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں کہ ملا جی کو تم نے غسل کے 2 روپے دے دیتے ساتھ جائے گا۔ کیوں؟ ٹائم نہیں ہے صاحب، باقی نہیں، ابھی تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ ٹچ کے دور میں چلو، آپ کے پاس ٹائم کہاں سے آ گیا؟ رات کو نیندیں حرام ہو چکی، کام ہم سے نکل گئے، نوکریاں ہم سے چلی گئیں، ماں باپ بوڑھے تڑپ رہے ہیں، لیکن آپ کی آنکھ میں نیند نہیں ہے، گند آ چکا ہے، لیکن رات کو پھر بھی یہ سارے معاملے دیکھ کے پھر کہتے یار یہ پوسٹ رہا نہ جائے۔ میں کہتا ہوں کسی دور میں کہتے تھے کہ یار تمہاری 5 انگلیاں گھی میں، اب تو پورے گھی میں ہو، 5 کی ضرورت ہی نہیں ہے جی، کوئی پڑھنا نہیں ہے۔ یقین جانیے کہ کالج کی میری لائبریری خالی ہوتی، بچہ کوئی نظر نہیں آتا، ہر بچے کے پاس جو ہے نا ٹچ موبائل۔ میں نے کہا بیٹا یہ لائبریری لاکھوں کی کتاب پڑھی، کہ سر کون پڑھے گا؟ صحیح کہا، تو قرآن پڑھو اللہ کے بندو، اسے دل لگاؤ، زیادہ نہیں پڑھ سکتے، اپنے لیے ایک ٹائم مقرر کر لیجیے کہ میں نے 20 منٹ قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ فرمایا کہ میری راہ میں خرچ کر اس سے قبل کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے، پھر تم کیا کہو گے؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب، میرے رب آپ نے میرا اتنا وقت کیوں قریب کر لیا؟ اب تو پتہ نہیں کتنی میری آسیں بندھی ہوئی تھی، کتنی میری امیدیں بندھی ہوئی تھی، کتنے میں نے پلاؤ تیار کیے ہوئے تھے، کتنے میرے ذہن میں کام تھے، یہ بھی کروں گا یہ بھی کروں گا یہ بھی کروں گا، یہ تو وقت میرا قریب آ گیا۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب، آپ نے میرا وقت اتنا قریب کیوں کر لیا؟ کیا کرو گے؟ مہلت دے دو، وقت دے دو۔ فَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، آج کے بعد میں صدقہ بھی کروں گا، خیرات بھی کروں گا۔ دوسری معنی یہ کہ تیرے رب تیری کتاب پر کی تصدیق کروں گا، تیرے پیغمبر کی بات کی تصدیق کروں گا، بڑا نیک بن جاؤں گا، بڑا اچھا بن جاؤں گا، بڑا پرہیزگار بن جاؤں گا، بڑا پکا نمازی بن جاؤں گا۔ اللہ ختم، وقت ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا، اب آپ کو مہلت نہیں ملے گی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہا کہ بندے کو میں نے ڈھیل دے رکھی، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ تو ڈھیل سے ناجائز فائدہ اٹھاتا رہا، تو نے کہا جتنا بڑا نافرمان ہوں اتنے بڑے پیسے آ رہے ہیں، جتنا میں بے حیا ہوں اتنا میرے پاس بول میری لوگ عزت کر رہے ہیں، بھائی میرے تو ٹھاٹ لگے ہوئے ہیں، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ وقت بھی آنے والا ہے، اور آیا کہا کہ تمہیں مہلت نہیں ملے گی، جاؤ۔
نیک اعمال میں سب سے بہترین عمل نماز ہے. سب سے پہلے قیامت میں اس کا حساب ہوگا. سب سے پہلے اللہ ذلیل کرے گا تو بے نمازی کو کرے گا. یہ لفظ میں آپ سے کہہ رہا ہوں لیکن قرآن سے ثابت کروں گا. یوم یکشف عن ساق یدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون. کہا کہ جس روز پنڈلی کو کھول دیا جائے گا تمام لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا قیامت کے دن. رب کہتے ہیں کہ میں اپنی پنڈلی کھول دوں گا کہ جتنے بھی انسان ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر مرد اور عورتیں سارے ایک میدان میں جمع ہوں گے. رب کہے گا آؤ مجھے سجدہ کرو. سجدہ وہیں بھی ہے، یاد رکھنا وہاں بھی سجدہ ہے. یدعون الی السجود 29واں پارہ سورۃ قلم ہے، جا کے قرآن کھول کے دیکھو. کہا کہ پکارے جائیں گے، آواز دی جائے گی کہ آؤ اللہ کو سجدہ کرو، لیکن فلا یستطیعون، اللہ کہتے طاقت نہیں رکھ سکیں گے. سجدہ تو ایزی ہے، طاقت کیسے نہیں؟ آسان ہے سجدہ کرنا، لیکن اس وقت آسان ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ خالق کائنات اس دن بے نمازی یا وہ نمازوں میں کاہلی کرنے والا، سستی کرنے والا، دکھاوا کرنے والا، رب کریم اس پر عذاب ڈال دے گا. عذاب کیا ہوگا؟ یہ لکڑی کی طرح اس کی جو کمر اینٹ جائے گی، سن ہو جائے گی، سخت ہو جائے گی، وہ مڑ نہیں سکے گی. پریشان کیسے سجدہ کر سکتا؟ کہاں جاؤں؟ دنیا میں تو آزان آتی تھی نا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. ہمارا آپ کا ذہن کیا ہوتا تھا کہ ہاں یہ بیچارہ مولوی صاحب ہے جس کو ہم 10,000 میں 10,000 بہت بڑے ہم دیتے ہیں نا، وہ بیچارہ مسجد کی صفائی بھی کر لیتا ہے، وہ آزان بھی دے دیتا ہے، وہ نمازیں بھی پڑھا لیتا ہے، وہ بچوں کو بھی پڑھا لیتا ہے. ہم آزاد لوگ ہیں، جائیں گے تو مرضی ہے، نہیں جائیں گے تو مرضی ہے، کون ہمیں پوچھنے والا؟ یار یہاں تو معاملہ ٹیڑھا ہوا، میں کہاں جاؤں؟ یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ ما قدم واخر. اس دن انسان چاہے گا کہ بھاگ کر اپنی جان چھڑا لوں. رب کہتے ہیں خبردار، بھاگنے کی جگہ نہیں. کہے گا میں کہیں پناہ لے لوں، کہیں چھپ جاؤں. کہا کہ لا وزر، میں یہ بھی اعلان کر رہا ہوں کہ تمہیں کوئی چھپانے کی جگہ، چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. ینبأ الانسان یومئذ ما قدم واخر. کہ اس دن انسان کو ہم بتا دیں گے جو دنیا میں چھوڑ کر آیا ہے، جو آگے کے لیے بھیج چکا ہے. سارا اس کا چٹھا ہم کھول دیں گے کہ اس کے سامنے کہ یہ دے. بندہ چاہے گا کہ میں بھاگوں، اللہ کہتا بھاگوں. میں چھپ جاؤں، کہا چھپ جا. نہ چھپنے کی جگہ ہے. بازاریں وہاں نہیں ہوں گی، ہوٹلیں وہاں نہیں ہوں گی، دکانیں وہاں نہیں ہوں گی، گھر تمہارے وہاں نہیں ہوں گے، درخت وہاں نہیں ہوں گے، پہاڑ وہاں نہیں ہوں گے، سمندر وہاں نہیں ہوگا، خالی میدان ہی میدان ہے. کہا زمین کو تبدیل کر کے ہم نئی زمین کو لے آئیں گے، زمین کے علاوہ کوئی تمہیں دوسری جگہ نہیں ملے گی. بھاگنا بھاگنا، بندہ بھاگے گا کہاں بھاگے گا؟ سجدہ کرو، سجدہ کرو، سجدہ کرو. یہ دنیا ہے، نہ ڈھیل چلے گی نہ ڈھیل چلے گی. ڈھیل دے کے تم نے کروڑوں ہضم کر گئے، ڈھیل کی جان چھڑا دی، اور ڈھیل دے دی تم نے اپنے آپ کو بچا لیا. کہا کہ دونوں چیزیں یہاں نہیں ہوں گی، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں. کیونکہ جس طرح مردوں کو بہانے، اس طرح میری ماؤں بہنوں کو بہانے نماز نہ پڑھنے کے. بچے نہیں چھوڑتے، کپڑے پلیت رہتے ہیں. میں کہتا ہوں خالی پڑوس میں شادی ہو جائے، 2 مہینہ نہ گھر والوں کو سونے دیتے ہو، نہ تمہاری کوئی خریداری کم ہوتی. کتنی ماشاءاللہ تیار ہوتی ہے. شادی کسی اور کی ہے، مصیبت دوسروں گھر والوں کو ہے. جی جی جی. اور یہاں میں کہتا سجدہ کرو. وہ کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا، سجدہ تو کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ہی بندہ سجدے کی کوشش کرے گا، کمر اس کی سخت ہے، اینٹھی ہوئی ہے، سن ہے، وہ الٹا پڑا ہوگا پوری کائنات کے سامنے کہ یہ وہ بدبخت انسان ہے جو رب سے دور تھا. خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. اللہ فرماتے ہیں آنکھ اس کی ڈرتی ہوگی، خواری اور ذلت اس پر مسلط ہوگی. اور یہ اس وقت صحیح سلامت ہے جب یہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے. کہا یہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، صحیح سلامت تھے، ان کے پورے اعضاء کام کر رہے تھے، لیکن یہ مجھ سے دور تھا. آج دیکھو یہ ذلت میں، لفظ قرآن میں اللہ کہتے ہیں خاشعۃ ترهقهم ذلة، ان پر خواری ذلت میں نے مسلط کیے، پوری دنیا کے سامنے الٹا پڑا ہوا ہے. یہ نشانی ہے کہ اس کے
آگے سنیے ومن آمن ذکری فن له معیشة ضنکا والناس یوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى کہا کہ جس نے بھی میرے ذکر سے منہ موڑا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑا، جس نے بھی نمازوں سے منہ موڑا، کہا کہ دو سزائیں دوں گا، ایک دنیا میں دوسری آخرت میں۔ دنیا میں کیا ہوگی؟ کہا تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا، ہے آپ کی پوری۔ اور جو لاکھوں روپیہ اٹھاتا ہے، نام بڑا ہے، اس کو تھوڑا سا سائڈ میں لے جاؤ، یقین جانیے سے آنسو ہوئے گا، وہ مولانا چھوڑیے کہ نام میرا بڑا ہے، میں کیسے گھر چلا رہا ہوں، میں جانتا ہوں، میرا دل جانتا ہے۔ کون ہے جو آج کہہ کہ جی میں بڑا ٹھار سے گزارا کر رہا ہوں؟ ہر آدمی جس سے پوچھو کہ یار مزہ نہیں، مخلوق نہیں، بس دھکا دے رہے گاڑی سے۔ کیوں؟ کہا مجھ سے دور رہو گے پیٹ میں لگا دوں گا، پیٹ کی بھی پوری نہیں ہوگی، تمہارے معاملات حل نہیں ہوں گے، مرتا مر گیا، مقروض ہو کر مرا ہے۔ کیوں؟ کہا کہ مجھ سے تو دور رہا، میرے ذکر سے تو غافل رہا۔ وَالنَّاشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہا کہ جزا کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، رب کہتا ہے بندہ چیخے گا تو کہے گا او میرے رب دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں، بیل جتنی موٹی موٹی، کیسے دیکھتے ہو؟ اپنا تو اپنا، دوسرے کے معاملے میں ہم کیسے الجھ پڑتے ہیں، اور دوسرے کی چیزیں دیکھنے میں بڑا ہمیں شوق ہوتا ہے، اپنی چیز نہیں دیکھتے، کہتے ہیں کہ اپنی آنکھ میں جو ہے نا یہ بڑا لکڑی پڑی ہو، لیکن آپ کو پروان دوسرے کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے۔ اللہ میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا، ہر چیز میرے سامنے، بیوی بھی سامنے، بچے بھی سامنے، گھر بھی سامنے، کاروبار بھی سامنے، یہ دنیا کی ساری چیزیں میرے سامنے تھی، آج آپ نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا مجھے؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، او میرے بندے تیرے پاس میری آیات آئیں، او نمک حرام، کھایا بھی میرا، پیا بھی میرا، پہنا بھی میرا، اولاد میں نے عطا کی، بیویاں تجھے عطا کی، میں نے کاروبار تمہیں عطا کیے۔ الم نجعل له عینین ولسان وشفتین، ارے دیکھنے کے لیے دو آنکھ دے دی، بولنے کے لیے میں نے تجھے زبان دے دی، یہ 32 تیرے دانت، اس کو چھپانے کے لیے میں نے بہترین تجھے 2 ہونٹ دے دیے۔ کیا خیال ہے؟ اسپتال قریب ہے نا، چلو چلو دیکھو نا کتنے مریض ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تم پر کتنے احسانات کیے تھے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہا کہ رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تمہارے بس کی بات نہیں، لکھنا چاہو تو تمہارے بس کی بات نہیں۔ کہا یہ پورا سمندر سیاہی بن جائے، یہ دنیا میں جتنے بھی درخت یہ قلم بن جائیں، رب کے کلمات اس کی نعمتوں کو لکھنا شروع کر دو، قلم ٹوٹ جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے، لیکن رب کے کلمات اور نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ کہو کافرو اگر میں تمہاری آنکھوں کو چھین لوں، اللہ مخاطب کافروں قرآن میں تمہیں دنیا میں اندھا کر دوں، یہ کورنگی اورنگی تو کیا، یہ پاکستان اور کراچی کیا، کہا کہ پوری دنیا بیچ کر بھی تم آنکھیں لوٹا نہیں سکتے۔ دنیا کے سارے طبیب، سارے حکیم، سارے ڈاکٹر، انجینئر جمع ہو جائیں کہ اس بندے کو آنکھ دینی ہے، کیا تمہارے بس کی بات نہیں ہے؟ کتنے تم پر میں نے احسانات کیے، اب تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو اندھا بن کے دنیا میں چلتا رہا، تو ایسے رب کو بھلا چکا جس نے تم پر لازوال نعمتوں سے نوازا، ماں کے پیٹ میں دنیا کی طاقت نہیں پہنچے، نہ تیری ماں کے بس کی بات تھی، نہ تیرے باپ کے بس کی بات تھی، نہ کسی ڈاکٹر کے بس کی بات تھی، وہاں بھی میں نے تجھے رزق پہنچایا، خالی رزق نہیں تیری پوری میں نے تخلیق کی، اور کتنا خوبصورت میں نے تجھے بنایا۔ ذرا گدھے کی طرف بھی دیکھ لے، ذرا اونٹ کی طرف، اللہ کہتے ہیں فلا ينظر الى الابل كيف خلقت، لوگوں تم دیکھو اونٹ کو میں نے کیسے پیدا کیا ہے، ذرا تو اپنی آپ کی خلقت کو دیکھ میں نے تجھے کس طرح پیدا کیا ہے۔ وفي انفسكم افلا تبصرون، کہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا میں نے تجھے سونا اور بہترین بنایا۔ کہ یہ ساری نعمتوں کا نتیجہ تو نے کیا دیا؟ كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى،
او میرے بندے تو نے مجھے بھلا ڈالا، آج تجھے اس طرح بھلایا جائے گا جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا تھا۔ باقی کیا رہ گیا بندے کے ہاتھ میں؟ ایمانداری سے بتاؤ، رب نے کسی بندے کے لیے اعلان کر دے، او میرے بندے جس طرح تو نے دنیا میں سب کچھ میری نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے تو نے میرا نام فراموش کر لیا، تو مجھ سے الگ ہو گیا، تو نے دیدے بدل دیے، تو دغاباز اور بے وفا نکلا، آج مجھ سے کہتا ہے کہ تو نے یہ کیوں کیا؟ جس طرح تو نے ہمارے سب معاملات کو کیا، آج میں جہنم میں ڈال کے تجھے اس طرح بھول جاؤں گا جس طرح تو نے مجھے بھلا ڈالا۔ فی جنات یتساءلون للمجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ آپ کو اتنی سزا کیوں مل رہی ہے، کہ حساب ہو جائے گا۔ اللہ نے دو جگہ رکھی ہیں، اچھے لوگوں کے لیے اچھی جگہ، برے لوگوں کے لیے بری جگہ۔ اگر اچھے برے دونوں ایک جگہ چلے جاتے تو یہ انصاف نہ تھا۔ انصاف یہ ہے کہ جنہوں نے بری زندگی گزاری اس کو ٹھکانہ برا دے دو، جنہوں نے صاف ستھری اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہے ان کو اچھا ٹھکانہ دے دو۔ ارے ایک ساتھ رہنا تو دور کی بات ہے۔ ممتاز اليوم ایھا المجرمون، ابھی میدان محشر میں کھڑے ہیں، اللہ کہتے ہیں او مجرمو ذرا میرے نیک بندوں سے دور ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہاری سوسائٹی، تمہارے دوست، تمہارے احباب، تمہارے معاملات ان سے بالکل جدا تھے، لہذا آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دور ہو جاؤ ذرا ان سے۔ اور جہنم کی سزا اللہ مجھے اور آپ کو پناہ میں رکھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے لوگوں جہنم سے بچنے کی کوشش کرو کہ جائے کہ تمہارے پاس پہاڑوں جتنا یا بہت خزانہ نہیں ہے، ایک کھجور بھی نہیں ہے، کھجور کا ٹکڑا بھی رب کی راہ میں دے کر اپنے آپ کو آزاد کر لو۔ اتنی پابندی کی گئی، اتنی تاکید کی گئی سے بچنے کے لیے۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ، رب کہتے ہیں یہ واپسی ہونے کی جگہ اور رہنے کی جگہ انتہائی بدترین جگہ ہے۔ تو ایسی جگہ پر جب وہ بندے جلیں گے، حساب ہو چکا ہوگا، جنتی دور سے دیکھیں گے یار بڑی تکلیف میں، آؤ ذرا ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ریزنز تھے، کیا اسباب تھے جن کی وجہ سے آدمی اتنی سختی میں پڑے ہو۔ اب سن لو اسباب۔ قالوا لم نک من المصلین، وہ پوچھنے والے، اگر آپ پوچھ رہے جہنم میں پہنچنے کے سبب کیا ہے، سب سے پہلا سبب یہ تھا کہ ہم نمازی نہیں تھے۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار یہ مولی لوگ جو ہے نا خواہ مخواہ ڈراتے ہیں، نماز نہ پڑھنے سے والا جہنم کی سزا ہوگی۔ سورت مدثر ہے، 29واں پارہ ہے، اللہ نے عقل بھی دی ہے، آپ کو فہم بھی دی ہے، علم بھی ہے، ذرا پڑھ کر دیکھ لو کہ جہنمی جب پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ آپ کو اس جہنم کی سزا کیوں ملی ہے، نہ وہ یہ کہیں گے کہ مشرک تھے، ہم کافر تھے، جو کچھ بھی تھا۔ مشرک و کافر تو ویسے ہی جہنم میں جائیں گے، لیکن یہ سب سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں، لم نک من المصلین، یارو ہم نمازی نہیں تھے، ہم نمازوں سے دور تھے، ہم اللہ کے گھر سے دور تھے، ہم نے اپنے گھروں کو ماشاءاللہ خوب آباد کیا ہوا ہے، اور گھر جو بنائے سبحان اللہ۔ کچھ لوگ تو ایسے گھر بناتے لگتا ہے کہ آگے امید نہیں ہے اس کو، کہتے جو کچھ بھی کرنا یہی کر لو، وہ آگے کی امید رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھر بنانے میں کوئی نیکی نہیں۔ بات سمجھ رہے ہو؟ آپ نے اپنی بیوی کے منہ میں ایک کھانے کا، روٹی کا لقمہ ڈالا، کہا یہ ثواب ہے، یہ ثواب کا ایک لقمے کی وجہ سے ثواب ہے، کہا گھر بنانے میں کوئی ثواب نہیں۔ کیا مقصد؟ ضرورت مطابق بنا، بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے ہیں یار وہ اپنے واش روم جو ہے، واش روم ہے کتنے منٹ جاتے ہو؟ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ سے زیادہ تو نہیں جائیں گے نا، تو واش روم رہنے کی جگہ تو نہیں ہے نا، آدمی ضرورت حاجت پوری کرتا ہے واپس آتا ہے۔ ہاں یار وہ میں نے ٹائل منگائے تھے نا، وہ جرمن سے آئے تھے، کتنے کیا ہیں، وہ 50 لاکھ کے زیادہ نہیں ہے۔ جی جی 50 لاکھ کے تم نے خالی واش روم میں ٹائل لگائے، آگے کیا بنے گا؟ کیا اس کا حساب نہیں دینا ہوگا؟ پیسے آپ نے، آپ کی مرضی ہے۔
وقت نہیں ہے میرے پاس، میں بتاتا کیا ہے۔ تو یہ جہنمی پوچھیں گے، جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ آپ کو یہ سزا کیوں ملی؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ او پوچھنے والوں جنتیوں، نماز ہم نے نہیں پڑھی، کھانا ہم نے مسکینوں کو نہیں کھلایا، ہم بکواس کرنے والوں کے ساتھ بکواس کیا کرتے تھے۔ نخوض کی معنی ہے بیکار بولنا، بغیر مقصد کے بولنا، بک بک کرنا۔ آج بک بک کو تو ہر کوئی پسند کرتا ہے، نصیحت کو کوئی پسند کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کہا کہ قیامت کا بھی ہمیں یقین نہیں تھا کہ آئے گی تو دیکھیں گے۔ حتی اتانا الیقین، کہا کہ اسی ڈگر پہ زندگی گزرتی رہی تاکہ موت کا وقت بھی آ گیا۔ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، آسرے میں بیٹھنے والوں رب نے آخری اعلان کر دیا، کہا کہ کسی سفارشی کی سفارش ان کو نفع نہیں دے گی، کسی سفارشی کی سفارش ان کو فائدہ نہیں دے گی۔ یہ پڑھتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، اس میں اندر مریں گے بھی نہیں، مرتے تو جان چھوٹ جائے نا۔ لا یموت فیہا ولا یحییٰ، کہ نہ مریں گے نہ جئیں گے۔ کیا سمجھے، کیا مقصد ہے؟ ایک بندہ سکرات میں ہوتا ہے نا، یہ مرا نہیں کہ ہم اس کو دفن کریں، یہ زندہ نہیں کہ ہم سے کوئی معاملے بیان کریں۔ دیکھو نا کس طرح سکرات والا بندہ ہوتا ہے، آپ سر پہ بیٹھے بیچارہ سن نہیں رہا ہے، اگر سن بھی رہا ہے تو آپ کو کوئی جواب نہیں مل رہا، تو اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، وہ مرا بھی نہیں کہ ہم اس کو دفن کر اس کی جان چھوٹ جائے۔ کہا کہ لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ مریں گے نہ جئیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے، کیونکہ رب نے ہمیں حکم دیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھا ہے، آخرت میں بھی اچھا ہے، جہنم کے عذاب سے بچانا۔ وما علینا الا البلاغ۔